بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 27 جنوری 2024۔ سوال: امریکہ سے خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے دریافت کیا کہ ہندو مذہب اور بدھ مذہب میں کیا فرق ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 31 اکتوبر 2022 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: اسلام تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک عالمگیر اور آخری مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے انبیاء اور فرستادے بھیج کر دنیا کی ہدایت کے سامان کرتا رہا ہے۔ یہ سب مذاہب اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے وقتوں کے لیے ہوتے تھے۔ مرور زمانہ کے ساتھ جب کسی مذہب کے پیروکار اپنے دین کی حقیقی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کر کے راہ راست سے دور ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ دنیا پر رحم کرتے ہوئے یا تو اسی دین کی اصلاح کے لیے اپنے کسی اور فرستادے کو مبعوث کر دیتا یا کسی نئے دین کو دنیا میں قائم فرما دیتا۔ اسی بنا پر ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کی بعثت ہوئی۔ ہندوازم اور بدھزم بھی انہی سابقہ مذاہب میں سے ہیں۔ اب تو یہ دونوں الگ الگ عقائد رکھنے والے دو الگ الگ مذاہب ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں ایک ہی مذہب کی دو شاخیں ہیں۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ بدھ مذہب کو اللہ تعالیٰ نے قریباً 500 سال قبل مسیح میں ہندو مذہب کی اصلاح کے لیے دنیا میں قائم فرمایا۔ حضرت بدھ علیہ السلام ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے اور خدا تعالیٰ سے رہنمائی پا کر آپ نے ویدوں کی ان باتوں کی اصلاح کی جنہیں ہندو مذہب کی اصل تعلیمات میں تحریف کر کے بدل دیا گیا تھا۔ آپ نے ہندو مذہب میں دخل پا جانے والی غیر ضروری سختی والی تعلیم کے مقابلے میں نرمی والی تعلیم دی۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو توحید کا سبق دیا اور لوگوں کو ایک ہی خدا کی طرف بلایا۔ حضرت بدھ علیہ السلام کی تحریرات اور پیشگوئیوں میں بدھ مذہب کے 500 سال بعد ایک نئے بدھا کی آمد کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے حضرت بدھ علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اگر آپ ان مذاہب کی تفصیل جاننا چاہتی ہیں تو ان مذاہب پر لکھی جانے والی کتب کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی تصنیفات میں بدھ مذہب اور ہندو مذہب کے بارے میں بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ بدھ مذہب کے بارے میں حضور علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں اور ہندو مذہب کے بارے میں حضور علیہ السلام کی تصنیفات سرمہ چشم آریہ، آریہ دھرم، سناتن دھرم، چشمہ معرفت اور نسیم دعوت وغیرہ میں بہت تفصیل ملتی ہے۔ ان کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ سوال: UK کے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے دریافت کیا ہے کہ اگر کوئی چیز مسجد میں گم ہو جائے یا وضو کرنے کی جگہ پر کوئی شخص اپنی چیز بھول جائے اور کسی دوسرے کو ملے تو کیا ایسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان ہو سکتا ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 20 نومبر 2022 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ارشادات فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا: گمشدہ اشیاء کا مسجد میں اعلان کرنا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت زیادہ ناپسند فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے اور اسے ڈھونڈتا پھرے تو سننے والا شخص اسے کہے کہ اللہ کرے کہ تجھے یہ چیز نہ ملے، کیونکہ مساجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد۔ گمشدہ اشیاء کے مساجد میں اعلانات کی ممانعت کی بابت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب ہم اسلام کا اور خصوصاً قرون اولیٰ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مساجد کو صرف ذکر الہی کی جگہ ہی نہیں بنایا بلکہ بعض دنیاوی امور کے تصفیہ کا مقام بھی بنایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مجالس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائیوں کے فیصلے بھی مساجد میں ہوتے تھے، قضائیں بھی وہیں ہوتی تھیں، تعلیم بھی وہیں ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ بعض دوسرے کام بھی جو قومی ضرورت کے ہوتے ہیں مساجد میں کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، مساجد میں خالص ذاتی کاموں کے متعلق باتیں کرنا منع ہے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اس گم شدہ چیز کے متعلق مسجد میں اعلان نہ کرے۔ اگر وہ اس گم شدہ چیز کے متعلق اعلان کرے تو خدا تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے۔ بس ایک طرف تو مساجد میں جنگی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، قضائیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف گم شدہ چیز کے متعلق اعلان کرنا مسجد میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد میں جو کام ہوں وہ قومی ہوں، ذاتی نہیں۔ گویا مسجد اجتماعی جگہ ہے اور وہاں ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اجتماعی اور قومی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کام وہاں ہوں وہ قومی فائدے کے بھی ہوں اور نیکی کے بھی۔ گویا جو کام نیک ہے اور قومی فائدے کا ہے اسے ذکر الہی کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 29 اگست 1952۔ پس ان ارشادات کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہے کہ کسی ذاتی گم شدہ چیز کا مساجد میں اعلان کرنا منع ہے، کیونکہ یہ ذاتی نوعیت کا کام ہے اور اس کا قومی فائدے سے تعلق نہیں۔ البتہ بچوں وغیرہ کی گمشدگی یا گمشدہ بچوں کے ملنے کا اعلان اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ یہ کسی کی زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، نیز اس کا شمار قومی فائدہ اور نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے۔ تاہم کسی چیز کے مسجد میں گم ہونے یا مسجد سے کسی چیز کے ملنے کے متعلق مسجد میں آنے والے احباب کو مطلع کرنے کے لیے مسجد کے بیرونی دروازے کے ساتھ کسی نوٹس بورڈ پر اس قسم کے امور کے نوٹس لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور بعض پرانے فقہاء نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ سوال: نیپال کے ایک مبلغ سلسلہ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں لکھا کہ اسلام کی روح سے لڑکی کس عمر میں بالغ ہو جاتی ہے اور اسلام نے شادی کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 20 نومبر 2022 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، قرآن کریم اور احادیث میں کہیں پر بھی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے صراحتاً کوئی عمر مقرر نہیں کی گئی، بلکہ اسلام نے علاقائی ماحول اور بچوں کی جسمانی قابلیت کو دیکھ کر شادی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تاہم لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر ان کے بالغ ہو جانے پر شروع ہو جاتی ہے، جس کی نشانی لڑکی کو حیض کا آنا اور لڑکے کو احتلام ہونا ہے۔ پس بچوں کے بالغ ہونے کے بعد کسی وقت بھی ان کی شادی کی جا سکتی ہے، جس کے لیے ہر معاشرہ اور خاندان اپنے ماحول اور حالات کے مطابق بچوں کی شادی کی عمر کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ البتہ اس کام میں بلا وجہ سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کی کتاب شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے سلیقہ سکھائے، پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے۔ اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی اگر اس نے اپنی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے اس کی شادی کا بندوبست نہ کیا اور وہ اس وجہ سے کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہو گیا تو اس گناہ کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کے بالغ ہوتے ہی فوراً ان کی شادی کرنی ضروری ہو جاتی ہے، بلکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب وہ شادی بیاہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل ہو جائیں تو پھر بلا وجہ انہیں نکاح کے بغیر بٹھائے نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1929 میں گورنمنٹ انڈیا کی طرف سے تجویز کیے جانے والے شاردا قانون کے سلسلے میں قرآنی آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت کی یہ معنی نہیں کہ ان میں صلاحیت پیدا ہوتے ہی فوراً نکاح کر دو، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے
کہ وہ صلاحیت کے بعد بھی بغیر شادی کے نہ بیٹھے رہیں، مگر یہ قانون شادی کو بالکل بند تو نہیں کرتا، بند تو جب کرتا کہ شادی کو ہی ممنوع قرار دیتا ہے۔ واضعین قانون تو اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارے نزدیک صلاحیت وہ ہے جو تمدنی طور پر ملک کے لیے مفید ہو سکے اور آئندہ نسلوں کی نشو و نما کو جس سے نقصان نہ پہنچے، اور ڈاکٹری اصول کی روح سے ایسی صلاحیت 21 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور چونکہ اتنی بڑی عمر تک اپنے بچوں کو بغیر شادی رکھنے کے لیے ملک تیار نہیں، اس لیے ہم نے 14 اور 18 سال کی شرط رکھی ہے۔ جب عوام الناس اسے برداشت کر لیں گے اور اس سے زیادہ کی برداشت ان میں پیدا ہو جائے گی تو پھر زیادہ عمر کے لیے قانون بنایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جسے صلاحیت سمجھا جاتا ہے وہ دراصل صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ صلاحیت کے آثار ہوتے ہیں، اور ہمارا یہی منشا ہے کہ صحیح صلاحیت پیدا ہونے پر شادی کی جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد اگرچہ شاردہ قانون بنانے والوں کے موقف کو بیان کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں حضور واضعین قانون کے دلائل کو غلط قرار نہیں دے رہے بلکہ ان کی تائید فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ایک اور موقع پر حضور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اصولاً اس بات کی تائید میں ہیں کہ لڑکیوں کی شادی اس عمر میں جائز ہونی چاہیے جب کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکیں، اور اسلامی حکم یہی ہے کہ شادی عورت کی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب تک عورت اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکے اس وقت تک اس کی رضامندی بالکل دھوکہ ہے۔ لیکن ہمارے مذہب نے اشد ضرورت کے وقت اس بات کی اجازت دی ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں لڑکی کو اختیار ہوگا کہ وہ بڑی ہو کر اگر اس شادی کو پسند نہیں کرتی تو مجسٹریٹ کے پاس درخواست دے کر اس نکاح کو فسخ کرائے۔ الفضل قادیان۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی آیت وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا کی وضاحت کرتے ہوئے اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو صحیح العقل نہ ہو، مثلا یتیم یا نابالغ ہو، اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تو تم بطور کورٹ آف وارڈز کے وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بیوقوفوں کے حوالے مت کرو، اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو، اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو، یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے، اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے، اور جاہل اور ناتجربہ کار نہ رہیں۔ اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ، اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشے کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو۔ غرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ، اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں، یعنی عمر قریباً 18 برس تک پہنچ جائے، اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو، اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے، ان کے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لے لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے بعض حکمتوں کے پیش نظر لڑکے اور لڑکی دونوں کی شادی کے لیے کوئی معین عمر مقرر نہیں فرمائی، بلکہ ہر معاشرے کو اپنے ماحول اور ہر خاندان کو اپنے حالات کے مطابق اس بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ البتہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہونے پر شادی کے قابل ہوتے ہیں، یہی فطرت کا قانون ہے، اور ان کے بالغ ہونے کے بعد ہی ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ شادی کے ساتھ لڑکے اور لڑکی دونوں پر بہت سی ذمہ داریاں پڑنی ہوتی ہیں، اس لیے بلوغت کے بعد جب لڑکی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے اہل ہو جائے اور لڑکا معاشی ذمہ داریاں نیز بیوی اور بچوں کی دیگر ذمہ داریاں ادا کرنے کے اہل ہو جائے تو بلا وجہ انہیں شادی کے بغیر بٹھائے رکھنا درست نہیں۔ سوال:
ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں لکھا کہ الفضل میں بنیادی مسائل کے جوابات میں ایک سوال کا یہ جواب پڑا کہ کسی کو صدقہ بتا کر دینا چاہیے، جبکہ میں یہی سمجھتا رہا کہ صدقہ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں، بلکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، چاہے صدقہ بطور تحفہ اس سے دیا جائے۔ میں حسب استطاعت بعض سفید پوش احباب کی مالی مدد کرتا ہوں، مگر کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ صدقہ ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ان پیسوں میں بڑا حصہ صدقے کا پیسوں کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں انہیں بتا دوں کہ یہ صدقہ ہے تو میرا یہ تحفہ قبول نہیں کریں گے اور میں اس خدمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مرخہ 12 دسمبر 2022 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل رہنمائی فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا، آپ نے تحفے اور صدقے کو آپس میں ملا جلا دیا ہے، جبکہ تحفہ اور صدقہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور بنیادی مسائل کے جوابات میں شائع ہونے والے جس جواب کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے اس امر کی وضاحت بیان ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اگر تحفہ آتا تو آپ اس میں سے کچھ خود بھی کھا لیتے تھے، لیکن اگر صدقہ آتا تو آپ وہ سارے کا سارا اصحاب صفہ کو بھجوا دیتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت میں صدقات اور ہدیہ جات پیش کرنے والے آپ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے اور یہ ہدیہ ہے، بس صدقہ اور ہدیہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ باقی جہاں تک آپ کا بعض غریب احباب کی مالی مدد کرنے کا سوال ہے، تو اگر آپ کو علم ہو کہ کوئی صدقہ نہیں لیتا تو آپ کو اسے صدقہ بہرحال نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو صدقے کی بجائے ہدیے کی نیت سے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب کچھ رقم کسی غریب بھائی کی مدد کے لیے الگ کرتے ہیں تو اسے صدقے کی بجائے ہدیے کی نیت سے بھی تو الگ کر سکتے ہیں۔ پھر جو غریب اور ضرورت مند ہو اور صدقہ قبول کر لیتا ہو اسے صدقے کی رقم میں سے دے دیا کریں، اور جو غریب اور ضرورت مند ہو لیکن صدقہ نہ لیتا ہو اور آپ ہمدردی کی خاطر اس کی مدد بھی کرنا چاہیں تو ایسے شخص کو ہدیہ کر کے دے دیا کریں۔ بس میرے نزدیک تو جو شخص صدقہ قبول نہیں کرتا اسے ہمیں صدقہ بہرحال نہیں دینا چاہیے، اور اگر وہ ضرورت مند ہو تو کسی اور طریقے سے اس کی مدد کی کوشش کرنی چاہیے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔